یہ آج کل کی عورتیں اپنے شوہر کی کبھی تعریف اس طریقے سے کر نہیں سکتی. ہاں کب کریں گی؟ پہلے تنخواہ مہینے کی پہلی تاریخ کو آپ کو 10,000 روپے ملے, آپ 500 روپے کا سامان فیئر اینڈ لولی, پونڈس, ساڑی خرید کے آپ لے آئیے, تب وہ کہے گی میرا شوہر دنیا کا سب سے اچھا شوہر ہے, سب سے اچھا شوہر. اور جہاں ایک دن کمی ہو گئی تو آپ سمجھ لیجئے گا اللہ کی قسم پوری زندگی کی محنت پہ پانی پھر جائے گا. کیا کیا تم نے ابھی تک؟ جب سے تمہارے گھر پہ آئی میری سہیلیاں دیکھ لو شادی میں کیسے کیسے جاتی ہیں, ہمارے پاس نہیں. ارے اللہ کی بندی, تو شادیوں میں کپڑے دکھانے کے لیے جا رہی ہے؟ نیا کپڑا تو اپنے شوہر کے سامنے پہن, شوہر کے سامنے پہن رہی. شادی میں نے کئی مرتبہ جلسوں میں کہا, شادیوں میں جاتی ہے تو گھر میں رہیں گی بھنگن بن کر, کچن میں گھسی ہیں, برتن مانج رہی ہیں, شوہر آیا دیکھا سب کیا کنجڑیاں بنی ہوئی, گھر میں رہیں گی کنجڑیاں بن کر, بھنگر بن کر. شادی میں جائیں گی ہیما مالنی کی اماں بن کر, لپسٹک بار بار شیشہ دیکھیں گے, ایک بال بھی بگڑ نہ جائے. صبح اٹھیں گی تو شیشہ دیکھتے ہوئے, شام کو سوئیں گی تو شیشہ دیکھتے ہوئے. وہ پاکستان کا عمر شریف ہے, بہت بڑا جوکر ہنساتا ہے, کہتا ہے کہ شادیوں میں جتنی عورتیں جہاں آئیں ایک ایک بالٹی سب کے چہرے پہ ڈال دو, قسم خدا کہ ان کے بچے بھی نہیں پہچان پائیں گے کہ میری اماں ہے کون. یہ بس پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے, پینٹنگ ہو رہی ہے چہروں پر. یہ کام میری بہنوں, تمہیں سب سے بڑا حسن کا زیور امام کائنات نے دیا وضو. وضو بناؤ, نماز پڑھو. اللہ کی قسم وضو سے بہتر تمہارے لیے کوئی زیور نہیں ہے. اس وضو کو بناؤ اور نماز پڑھو, اور پھر دیکھو اسی وضو کا زیور پہن کر حضرت فاطمہ نے زندگی گزاری. تو ایسی زندگی گزاری کہ جب انتقال کا وقت آیا تو کہنے لگے میرے شوہر علی, میرے انتقال کے بعد میرے جنازے کو رات میں لے جانا, عشاء کے بعد دفنانا, دن میں مت دفنانا. شوہر نے پوچھا علی نے ایسا کیوں؟ فرماتی ہے اے میرے شوہر, میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے جسم پر, میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی, میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. کوئی غیر مرد میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن کو بھی دیکھے. یہ امام کائنات کی تعلیم تھی, یہ امام کائنات کی تعلیم کا اثر تھا. میرے پیارے ساتھیو, آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے, آج ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آج عورتوں کو شادیوں میں, بیاہ میں اور پھر کالج اور یونیورسٹیوں میں ان کی پوشاک کو دیکھو, اور لوگ حقوق آزادی نسواں کا نعرہ لگا رہے ہیں. آزادی آزادی آزادی. بھیڑیوں نے ایک مرتبہ بکریوں کے ریوڑ میں جانے کے بعد کہا کہ تم اپنے مالک سے آزادی کیوں نہیں مانگتی ہو؟ بکریوں کو بھیڑیے کی بات پسند آئی, کہنے لگی اپنے مالک سے کہ مجھے آزاد کرو. مالک نے کہا نہیں, میں آزاد نہیں کر سکتا. بکریوں نے پلاننگ کی اور بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئی. اپنے مالک کا چارہ کھانا منع کر دیا, پھر ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے. ایک بوڑھی بکری ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے میری بیٹیوں, تم آزادی حاصل نہ کرو, دنیا بڑی شاطر ہے, تمہارا مالک تمہیں یہاں جتنی بھی آدھی روٹی, ایک چارہ, ایک پورلی دو پورلی تو چارہ تمہیں کھلا رہا ہے, اسی پر اکتفا کرو, یہاں تمہیں سکون ہے. بکریاں بولی اماں تم تو بڑھی ہو چکی ہو, تم نے تو اپنی زندگی جی لی ہے, اب ہمیں اپنی زندگی جینے دو. انہوں نے مالک کے خلاف بغاوت بلند کر دی اور ساری بکریوں نے آپس میں طے کر لیا کہ ہم چارہ نہیں کھائیں گے, ہم روٹی نہیں کھائیں گے. مالک کو مجبور ہو کر بکریوں کو چھوڑنا پڑا. اس مالک نے مجبور ہو کر ان کی بغاوت کے تیور دیکھ کر بکریوں کو چھوڑ دیا, اور بکریاں چھلانگ لگاتے ہوئے بیابان جنگل میں چلی گئی. اب وہ وہاں کے لہلاتی ہوئی کھیت دیکھتی ہیں, ہری بھری سبزی دیکھتی ہیں, اس پہاڑی پہ چلتی ہیں, ادھر آ رہی ہیں ادھر آ رہی ہیں, آزادی مل گئی. بڑی خوش تھی کہ اب ہمیں آزادی مل گئی. وہی پہاڑ کے دامن میں بھیڑیے چھپے ہوئے تھے. ان بھیڑیوں نے دیکھا یہ بکریاں آزاد ہو گئی. ان بھیڑیوں نے ان بکریوں پر حملہ کر دیا اور ان کو پھاڑ کر کھا گئے. آزادی چاہ رہی تھی, آزادی ملی, بھیڑیوں نے بکریوں کو کھایا تاکہ تم اپنے اپنا حق لو, آزادی حاصل کرو, اور یہی بھیڑیے کھا گئے ہیں. میرے بھائیوں, میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. میڈیا والوں نوٹ کرو اور دو اور شائع کرو, اور میرے اشارے کو پبلک کے درمیان پھیلاؤ. میرا اشارہ
کی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، عورتوں کی آزادی، عورتوں کی آزادی، یہ حقیقت میں وہ بھیڑیے جو عورتوں کی آزادی نہیں بلکہ آزادی کا نعرہ دے کر عورتوں کے جسموں سے کھیلنا چاہتے ہیں، ان کے جسموں، ان کی عزتوں کو نوچنا چاہتے ہیں، یہ بھیڑیے جو ان کی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا ہے، ایک مرتبہ دیا ہے، اس کو چار دیواری میں قید نہیں کیا بلکہ قلعے کے اندر قید کر دیا ہے۔ کیلے جب تک چھلکے کے اندر ہے محفوظ ہے، جب کیلے کا چھلکا ہٹ جاتا ہے تو کیلے کے اندر کا میوہ اور مغز پھر محفوظ نہیں رہتا، اس کو کوئی نہ کوئی کھا جاتا ہے۔ کیلا اس وقت محفوظ ہے جب وہ چھلکے کے اندر ہے، جب چھلکا اترا تو محفوظ نہیں، اور اب اس وقت تک محفوظ ہے جب وہ پردے کے اندر ہے، جب پردہ ہی نہیں رہا تو عورت محفوظ ہی نہیں رہی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور کیسی مثالیں تمہیں دی جائیں، کیسے سمجھایا جائے، کس طریقے سے بتایا جائے، اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں کو پردہ کراؤ، پردہ ہی اصل میں ان کی عزت و آبرو کی حفاظت ہے۔ مضبوط قلعہ ہے۔